حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کے والد عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، یا عباس یا عمّا، اے عباس، اے چچا جان، الا اوتی کا، میں آپ کو ایک تحفہ دوں، الا امنحو کا، میں آپ کو ایک ہدیہ نہ دوں، الا احبو کا، کیا میں آپ کو ایک بہترین بات نہ بتاؤں، الا افعل بک 10 خصال، کیا میں آپ کو 10 بہترین چیزیں عطا نہ کروں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اذا انت فعلت ذلک، یہ جو میں آپ کو عمل دینے لگا ہوں، اگر آپ اس عمل کو کر لیں، غفر اللہ لک ذنبک، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ کون سے؟ اولہ پہلے، و آخرہ بعد والے، قدیمہ پرانے، و حدیثہ اور نئے، خطا جو بھول کر کیے، و عمدہ جو جان بوجھ کر کیے، صغیرہ جو چھوٹے ہیں، و کبیرہ جو بڑے ہیں، سرہ جو چھپ کر کیے، و علانیتہ جو سب کے سامنے کیے۔ یہ 10 قسم کے گناہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاف فرما دیں گے۔ عمل کیا ہے؟ صلاۃ التسبیح۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو ابھی میں بتانے لگا ہوں، یہ طریقہ سنن نبی داؤد باب صلاۃ التسبیح کے تحت موجود ہے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھو، پھر 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورۃ الفاتحہ، پھر سورت، پھر 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 25 ہو گئے۔ پھر 10 مرتبہ رکوع میں پڑھیں، 35، پھر 10 مرتبہ کھڑے ہو کر قومہ میں پڑھیں، 45، پھر 10 مرتبہ پہلے سجدہ میں پڑھیں، 55، پھر 10 مرتبہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھ کر جلسہ میں پڑھیں، 65، پھر 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں پڑھیں، 75۔ تو ایک رکعت کے اندر یہ 75 ہو جائیں گے، 75 مرتبہ۔ پھر دوسری رکعت میں اسی طرح 75 مرتبہ، پھر تیسری رکعت میں اسی طرح 75 مرتبہ، پھر چوتھی رکعت میں اسی طرح 75 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترغیب دیتے فرماتے ہیں، ان استطاعت ان تصلیھا فی کل یوم مرہ، ہمت ہو تو ہر روز ایک بار پڑھو، فإن لم تفعل ففی کل جمعۃ مرہ، اور اگر ہر روز نہ ہو سکو تو ہفتہ میں ایک بار پڑھو، فإن لم تفعل ففی کل شہر مرہ، اگر ہفتہ میں ایک بار ممکن نہ ہو تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھو، فإن لم تفعل ففی کل سنۃ مرہ، اگر ہر مہینے میں نہ ہو تو سال میں ایک بار پڑھو، فإن لم تفعل ففی عمرک مرہ، اور اگر سال میں بھی ممکن نہ ہو تو زندگی میں ایک بار پڑھو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، ہمیں بھی چاہیے ہر روز پڑھیں، اگر ہمت نہیں تو ہفتے میں ایک بار پڑھیں، اتنی ہمت نہیں مہینے میں ایک بار پڑھیں، اتنی ہمت نہیں تو سال میں ایک بار پڑھیں، ورنہ کم از کم زندگی میں ایک بار تو ہمیں پڑھنی ہی چاہیے۔ دوسرا طریقہ صلاۃ التسبیح کا، جو کہ جامع ترمذی میں ہے، باب ما جاء فی صلاۃ التسبیح، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ سے، وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوں، ہاتھوں کو باندھ لیں، ثنا پڑھیں، اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور سورت پڑھیں، پھر 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر 10 مرتبہ رکوع میں، 25، پھر 10 مرتبہ رکوع سے کھڑے ہو کر قومہ میں، 35، پھر 10 مرتبہ پہلے سجدے میں، 45، پھر 10 مرتبہ سجدے سے بیٹھ کر 2 سجدوں کے درمیان جلسہ میں، 55، پھر 10 مرتبہ دوسرے سجدہ میں، 65، پھر 10 مرتبہ دوسرے سجدے سے بیٹھ کر 75 پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں۔
سجدے سے اٹھیں، اللہ اکبر، بیٹھ جائیں، 10 مرتبہ پڑھیں اور پھر کھڑے ہو جائیں۔ یہ دونوں طرح سے پڑھنا جائز ہے۔ پہلا طریقہ جو میں نے بتایا سنن نبی داؤد میں ہے، دوسرا جو بتایا جامع ترمذی میں ہے۔ سنن نبی داؤد بھی سیاستہ کی کتاب ہے، جامع ترمذی بھی سیاستہ کی کتاب ہے۔ یہ ذہن نشین فرما لیں اچھی طرح اس طریقے کو، اور اس پہ ایک دو مسئلے وہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، اگر ایک رکن میں تسبیح بھول جائے تو اس کو دوسرے رکن میں ادا کریں۔ مثلا قیام رکن ہے، بھول گئے ہیں، رکوع میں پڑھ لیں، رکوع میں بھول گئے ہیں، اب قومہ میں رکوع والی تسبیح نہیں پڑھنی، چونکہ یہ قومہ رکن نہیں ہے، واجب ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو سجدے میں پڑھ لیں۔ اگر قیام میں بھولے یا رکوع میں بھی یاد نہیں آئی، پھر سجدے میں یاد نہیں ہے، سجدے میں بھول گئے، تو دو سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے وہ رکن نہیں ہے، وہاں نہیں پڑھنی، دوسرے سجدے میں پڑھیں۔ تو اگر ایک تسبیح بھول جائے تو اگلے رکن میں اس کو ادا کریں، کسی بھی رکن میں ادا کر لیں۔ 1 میں بھول گئے، 2 میں بھول گئے، 3 میں بھول گئے، 4 میں بھول گئے، ساری ایک رکن میں پھر اکٹھی پڑھ لیں، یوں پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ، تسبیح کو شمار کرنے کے لیے ہاتھ میں الگ سے تسبیح نہ لیں۔ ذرا آپ نے ہاتھ باندھے ہیں تو آپ میری طرف دیکھیں، آپ یوں کر سکتے ہیں، تھوڑا سا اس کو دباتے جائیں، تھوڑا سا بس، کوئی ایسا طریقہ جس سے آپ آرام کے ساتھ دبا لیں، پھر ہلکا سا اٹھا لیں، یوں کر کے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، صلاۃ و تسبیح ان اوقات میں پڑھنی ہے جن اوقات میں نفل پڑھنا جائز ہے۔ جہاں نفل مکروہ ہے وہاں صلاۃ و تسبیح بھی مکروہ ہے۔ نمبر 4، صلاۃ و تسبیح 4 رکعت ہے، لیکن 4 رکعت اکٹھی ضروری نہیں۔ آپ چاہیں تو 4 رکعت پڑھیں اور اس کے بعد سلام پھیر لیں، اور چاہیں تو 2 رکعت پر سلام پھیر لیں اور بعد میں 2 رکعت پر پھر سلام پھیر لیں۔ اسے کہتے ہیں کہ 4 رکعت تسبیح ایک سلام کے ساتھ پڑھیں، یا 4 رکعت تسبیح 2 سلاموں کے ساتھ۔ ایک سلام کا معنی، سلام تو 2 ہی پھیرنے ہیں، لیکن پھیرنے ایک مرتبہ ہے 4 رکعت کے بعد۔ اور جب ہم کہتے ہیں 4 رکعت 2 سلاموں سے پڑھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلی 2 رکعت اتحیات کے بعد ایک مرتبہ سلام پھیر لیں، پھر 2 رکعت پڑھیں اور 2 رکعت بعد پھر سلام پھیر لیں۔ دونوں طرح جائز ہے، اس میں وسعت ہے، دونوں طرح گنجائش موجود ہے۔ بہرحال میں گزارش کروں گا کہ اس کا اہتمام ضرور کریں۔ حدیث پاک سے ثابت ہے، اعتراض کرنا بے جا ہے، انکار کرنا مومن کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اب عقلی اشکال بے شک آپ کریں، جی جان بوجھ کر گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں، جو اعلانیہ کیا وہ کیسے معاف ہوتے ہیں۔ اصل میں اس کا جو بنیادی اس میں جو نقطہ ہے نا، اس کو ذہن میں رکھ لیں۔ جو شخص اتنی مشقت سے 4 رکعت پڑھے گا تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ توبہ نہیں کرے گا؟ وہ دل سے اللہ سے گڑ گڑائے گا نہیں؟ کیوں نہیں گڑ گڑائے گا؟ تو یہ مطلب ہے، جب آدمی 4 رکعت صلاۃ و تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ اس کے پہلے، بعد والے، پرانے، نئے، بھول کر، جان بوجھ کر، چھوٹے بڑے، چھپ کر، اعلانیہ کی جانے والے سارے گناہ معاف کرتے ہیں، اس لیے وہ توبہ کرتا ہے۔ تو یہ گناہ توبہ کے ساتھ ہے۔ تو عموماً جو آدمی اتنی مشقت سے 4 رکعت پڑھتا ہے وہ توبہ کرتا ہی ہے، اس لیے اس میں اگرچہ واضح طور پر توبہ کا لفظ نہیں ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ 4 رکعت پڑھے بھی، مشقت برداشت بھی کرے اور توبہ بھی نہ کرے؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔